بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عروج ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ دوستو، مشین ہو یا انسان، جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء کسی نہ کسی طرح اس کے کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور دماغ جو کہ اہم ترین عضو ہے، اس کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے معمولات زندگی میں نیند ایک ایسی نعمت ہے جو بدن انسانی کو سکون اور توانائی بخشتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری دماغی قوت میں بھی 100% اضافہ ہوتا ہے۔ نیند ہمارے حافظے کی قوت بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کیجیے اور نیند کے وقت میں سونے کے علاوہ ہر کام سے گریز کیجیے۔ نیند ختم کرنے والی ادویات کا ہرگز استعمال مت کریں۔ تحقیق کے مطابق چھوٹی عمر میں سونے سے قبل جو بھی یاد کیا جائے وہ بہت جلد ذہن نشین ہو جاتا ہے، لہٰذا بچے نیند سے پہلے جو کچھ سیکھتے اور یاد کرتے ہیں، اس کے مثبت یعنی بہت اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، فضول گوئی سے بچنا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، صالحین یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 4، علماء کرام کی مجلس میں حاضر ہونا۔ اب میں دماغی کمزوری کو دور کرنے، عقل کو تیز اور طاقتور بنانے کے بارے میں بہت آسان سے چند نسخے اور عمل آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ مشک جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور ہر پنساری کی دکان سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ شیشے کے برتن میں اگر سورۃ فاتحہ کو لکھ دیا جائے اور اس برتن کو عرق غلاب سے بھر کر کند ذہن شخص جسے کچھ یاد نہیں رہتا اس کو 7 دن تک پلایا جائے تو اس کی دماغی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور جو کچھ وہ سنے گا اسے یاد رہے گا۔ اگر دماغ کمزور ہو تو بادام کے ساتھ انجیر ملا کر کھانے سے چند دنوں میں دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ خوشبو یعنی کوئی سا بھی عطر لگانے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی خوشبو سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اچھی خوشبو لگانے والے کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے والے کے دکھ درد میں کمی آتی ہے۔ دوستو، کدو شریف جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے، اور کدو شریف کھانا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ کدو شریف کھانے سے کینسر کی بیماری بہت جلد ختم ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کدو شریف کھانے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ دوستو، داغ منقع جو کہ بڑے انگوروں کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے، اس داغ منقع کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ دعا بھی ہے اور غذا بھی۔ داغ منقع اس کو چاہے تو یوں ہی یا چاہے تو چھلکا اتار کر مناسب مقدار میں کھا لیجئے۔ منقع بیج سمیت بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقع کے بیج معدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ منقع چند گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے، پھر اس کا چھلکا اتار کر گودا نکال لیجئے۔ منقع کا گودا پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پرانی کھانسی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ گردہ اور مثانہ کے درد کو مٹاتا ہے، جگر اور تیری کو طاقت دیتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، معدہ مضبوط کرتا ہے اور ہاضمے کو درست کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ سرخ منقع 21 عدد کھا لیا کرے وہ ان تمام امراض سے محفوظ رہے گا جن سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ منقع ہر طرح کی جسمانی اور پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے، مزاج کو خوشگوار بناتا ہے، سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا ایک اور نسخہ نوٹ فرما لیجئے، بادام 9 عدد، سفید مرچ 5 عدد، منقع 7 عدد۔ منقع کے دانے نکال دیجئے، بادام اور منقع کو رات کو بھگو دیا جائے اور صبح بادام کے چھلکے اتار کر تینوں اشیاء کو کھرل ایک قسم کی پتھر کی کنڈی جو دعائیں پیسنے اور حل کرنے کے کام میں آتی ہے، اس میں اچھی طرح سے گھس کر اس کی چٹنی بنا لی جائے اور اسے استعمال کیا جائے۔ اس چٹنی کے مسلسل استعمال کرنے کے بعد آپ اس کے حیرت انگیز فوائد دیکھیے گا۔ کم از کم 1 ماہ لگاتار استعمال کرنا چاہیے اور بچوں کے لیے اس کی مقدار کچھ کم کر لیں۔ اگر کسی کو مرچ نقصان دیتی ہو تو مرچ نکال دی جائے، باقی چیزیں بدستور استعمال کریں۔ مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ دماغی کمزوری کو بہت جلد دور کر کے دماغ کو تیز اور طاقتور بناتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، مثلا مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ لقوہ اور فالج کو ختم کرتا ہے
اور ارقُ-النِّسَاء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڈے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتا ہے، یہ ایک قسم کا ایسا درد ہے جو پوری ٹانگ میں ہوتا ہے، اس یخنی کے پینے سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مزید اس سوپ کے پینے سے اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری اور جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد ختم ہو جاتا ہے، اور اس سوپ کے پینے سے بڑھاپا وقت سے پہلے نہیں آتا۔ مچھلی کے سر کا یہ سوپ جسمانی اور اعصابی کھچاؤ کو ختم کرتا ہے اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، وہ خواہ نوجوان ہوں یا بوڑھے، یہ یخنی یعنی سوپ ضرور استعمال کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں، تب بھی اگر کچھ عرصہ مچھلی کے سر کا سوپ استعمال فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے تحفظ حاصل ہوگا۔ دوستو، لبان یعنی کندر یہ ایک درخت کا گوند ہے جسے آپ ہر پنساری کی دکان سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے پیارے علی، مجھے نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لبان یعنی کندر کھاؤ، بے شک یہ دل کو مضبوط کرتا اور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد المالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لبان یعنی کندر کھاؤ کہ یہ بلغم کو ختم کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو بلغم ختم کرتی ہے اس سے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے اور حافظہ بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، ہم آپ سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں تو علم و حکمت کی تمام باتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ عز و جل سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں مرض نسیان یعنی بھولنے کی مرض سے شفا عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے التجا کی تو اللہ عز و جل نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنے امتیوں کو حکم دے کہ وہ لبان یعنی کندر کھائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے لبان یعنی کندر کھایا تو ان کا مرض نسیان ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لبان یعنی کندر کھانا قوت یادداشت بڑھاتا ہے اور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کو ختم کرتا ہے اور بلغم کافور کرتا ہے۔ مزید امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوا استعمال کیے بغیر 3 چیزیں ایسی ہیں جو بلغم کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، اور نمبر 3 تلاوت قرآن مجید کرنا۔ تو حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان جو پیچھے پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ پھر بتاتا چلوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو بلغم کو ختم کرتی ہے اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ تینوں عبادتیں جو کہ تینوں نیکی کے کام ہیں، ان سے نہ صرف بلغم دور ہوتی بلکہ حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوستو، اب میں بتاتا ہوں چند ان غذاؤں کی تفصیل جو کہ حافظے کو کمزور کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ جس طرح نیکی حافظے کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے، اسی طرح گناہ حافظے کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگوں نے گناہوں کو قوت حافظہ کے لیے خطرناک ترین مرض کہا ہے اور ترک گناہ کو نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا سب سے مجرب اور بہترین علاج قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ والوں کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بندہ گناہوں کی عادت اپنانے کی وجہ سے نسیان یعنی علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قوت حافظہ کے لیے سب سے مفید ترین چیز ترک گناہ ہے۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر دماغ کو تیز اور طاقتور بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ جو علم یاد کرو وہ نہ بھولے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں غذاؤں کی۔ جس طرح غذائیں قوت حافظہ بڑھاتی ہیں، اسی طرح کچھ غذائیں وہ بھی ہیں جو نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا کرتی ہیں۔ ان غذاؤں کی تفصیل یہ ہے، نمبر 1 سبز دھنیا کھانا، نمبر 2 کھٹے سیب کھانا، نمبر 3 چوہے کا بچا ہوا کھانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
चूहे का बचा हुआ खाने से निसियान यानी भूलने का मर्ज पैदा होता है। नंबर 4, ज्यादा दूध पीना। नंबर 5, लोबिया ज्यादा खाना। नंबर 6, मुस्तकिल तौर पर यानी कसरत के साथ सूखा गोश्त खाना। नंबर 7, ठंडा पानी बकसरत पीना। नंबर 8, ठंडी चीजें जैसे दूध, सिरका और तमाम खट्टी चीजें खाना। नंबर 9, ठंडे मेवे बकसरत खाना। नंबर 10, घास खाना। और नंबर 11, बकरी के 1 साल के बच्चे का गोश्त खाना, इसी तरह बूढ़ी बकरी का गोश्त खाना। नंबर 12, बहुत ज्यादा मोटे चर्बी वाले जानवर का गोश्त खाना यानी चर्बी खाना। कच्ची प्याज खाना। नीम उबला यानी हाफ बॉयल अंडा खाना। ये सब ग़िज़ाएं जो अकल को कमज़ोर करती हैं, इनसे दूर रहिए। आखिर में आप हजरात को एक बहुत अहम बात बताता चलूँ। हदीस मुबारका में है कि इमामा शरीफ यानी पगड़ी बैठकर बांधने और शलवार खड़े होकर पहनने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला इलाज बीमारी में मुब्तला फरमाता है। तो पता चला जब भी पगड़ी या इमामा शरीफ बांधे तो वो खड़े होकर बांधना चाहिए और शलवार बैठकर पहननी चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो तो किसी मजबूरी के तहत तो खड़े होकर शलवार पहन सकते हैं, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। लिहाजा हजरत इमाम मोहम्मद यूसुफ शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं, इमामा बैठकर बांधने और शलवार खड़े होकर पहनने से मोहताजी और भूल जाने का मर्ज पैदा होता है। इसी के साथ अपने होस्ट हाफिज मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज।